اور کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، تمہارے دودھ کا کمال تھا، ہم نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی، کم سے کم ان کے ساتھ اتنا سلوک کر لیں۔ آپ بیٹھ جائیں گے تو بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے سب بیٹھیں گے تب میں گفتگو کروں گا، میرا اپنا ایک مزاج ہے، چار ہونے چاہیے لیکن عاشق ہونے چاہیے۔ ہاں، میں ایسی بھیڑ سے بھی پیار نہیں کرتا جس بھیڑ میں کسی ایک عاشق کے برابر عشق نہ ہو۔ وہ کہا تھا کسی نے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ آپ مقدر کے دھنی ہو یار، بریلی شریف کے پاس رہتے ہیں، یہ مقدر کی بات ہے، شاید کسی کو یہ ہضم نہ ہو، نہ وہ ہضم میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ پوچھے محمد علی بھائی سے، ہم لوگ ہندوستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں، لوگ بہت سے تو اسی لیے عزت دیتے ہیں کہ آپ بریلی کے قریب رہتے ہو، اسی لیے لوگ عزت دیتے ہیں کہ آپ بریلی کے قریب رہتے ہو، اس لیے لوگ بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ وہیں رہتے ہیں جہاں شہر بریلی ہے۔ ہم نے کہا بتاؤ یار بریلی میں کیا ایسا ہے جس کے لیے بار بار دیکھ رہے ہو؟ سرما ہے؟ کہا ہاں ہے تو سرما بھی، لیکن سرمے سے صرف آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن بریلی میں ایک احمد رضا ہے جس سے ذاتیں خوبصورت ہو جائے، جس سے ذاتیں خوبصورت ہو جایا کرتی ہے، اس ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ پڑھا گیا میرے مرشد کی شان میں کلام، کچھ لوگ منہ تک رہے تھے، کچھ لوگ داد دے رہے تھے، لیکن کچھ لوگ کھوئے ہوئے بھی تھے اس منظر میں کہ جو جنازے کے وقت دیکھا گیا تھا۔ بس میں اتنی گزارش آپ سے کہوں گا، کم سے کم بریلی کے قریب رہنے کا حق ادا کر لو۔ بہت بڑی چیز نہیں مانگی ہے میں نے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آئیں گے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو کم سے کم بریلی کے قریب ہونے کا حق ادا کر دیجیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اگر بریلی کے قریب رہنے والے اتنے کٹر سنی ہیں تو پھر بریلی میں رہنے والے کتنے کٹر سنی ہے نا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور فخر کیا کرو یار، یہ جو بانٹ رکھا ہے نا، میرے پیر نے منع کیا کہ میرے پیر نے منع کیا، میں فلاں درگاہ کو مانتا ہوں، میں فلاں درگاہ کو مانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو ہر وہ شخص مانتا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کو مانتا ہے، یہ فائنل بات ہے۔ ہر وہ شخص اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کو مانتا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو صرف اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ کسی مزار کے مجاور ہے، صرف اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ کسی خانقاہ کے گدی نشین ہے، اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی عظمت و ناموس رسالت پر پہرے دیے، پوری زندگی مصطفیٰ کی عظمت پر پہرے دیے، اور خدا کی قسم اتنا ڈٹ کے پہرا دیا، اتنی ڈٹ کے پہرا دیا، اب قیامت تک ناموس رسالت پر احمد رضا کا پہرا رہے گا۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم بریلی کے پاس پیدا ہوئے۔ آپ کا کوئی بھی پیر ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میں ٹینشن نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ جس کو آپ نے چنا ہے اپنی مرضی سے چنا ہو۔ آپ بھی روٹی کھاتے ہیں، گھاس تو کھاتے نہیں ہیں، جس کو اچھا دیکھیں گے اسی کو چنیں گے، تشبیہ غلط ہو جائے گی۔ ورنہ سمجھانے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قربانی کا جانور تلاش کرتے ہیں تو بڑی چھان پھٹک کے لاتے ہیں، مسجد کا امام لاتے تو بڑی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، پھر پیر بھی اتنا ڈھونڈ کے لایا کرو، ٹھیک ہے جی، پیر بھی اتنا ڈھونڈ کے لایا کرو۔ اس لیے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کس کے مرید ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب تک زندہ رہنا بریلی والے کے وفادار رہنا، اس بات کو ہر شخص گانٹھ باندھ لے، جب تک زندہ رہنا ہے بریلی والے کے وفادار ہو کے رہنا ہے۔ اپنی نسلوں کو بتا دیجئے، بچوں کو بتائیے، بیٹے امام احمد رضا نے ہمارا ایمان بچایا۔ جب عقیدے چرائے جا رہے تھے، جب نظریے بدلے جا رہے تھے، تب ابو بکر کا صدیق اکبر کا عقیدہ کھول کے امام احمد رضا نے پیش کیا تھا، تب امام احمد رضا نے عمر فاروق اعظم کا نظریہ ہمیں بتایا تھا، اور یہی نظریہ تھا اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ، اور میں تو پھر یہ بات بول کے کہتا ہوں فیضی بھائی، میں نے بلگرام شریف میں بھی اپنے آقاؤں کے سامنے کہی تھی،
بلگرام شریف وہ زمین ہے جہاں ایک وقت میں ایک ممبر پہ کئی کئی ولیوں کے نظارے ہو جایا کرتے ہیں. اس زمین کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ اگر کتنا بھی آپ اپنے آپ کو بچا لیں کہ ہم بریلی والے نہیں ہیں، خدا کی قسم جب تک آپ کا یہ عقیدہ رہے گا نا کہ نبی غیب جانتے ہیں، اس وقت تک آپ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. جب تک آپ کا یہ نظریہ ہے حضور جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، اس وقت تک آپ بریلی والے ہیں. بھلے نعرہ لگائیں نہ لگائیں، لیکن یہ نظریہ کس نے دیا تھا کہ حضور جسے چاہے بخشوا سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تو جس کا بھی بخشش کا نظریہ ہوگا وہ بریلی کے احمد رضا کے نظریے پہ ہوگا، اور جو ان کے نظریے پہ ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے. سمجھ گئے اتنی بات؟ اب اس جھگڑے سے نکلنا گیا. اب میں نعرہ لگاؤں، مجھے لگنا چاہیے ساری بریلی والے بیٹھے عشق محبت عشق محبت. پوچھے اور پھر اس سے وجہ بھی پوچھیں کہ کیوں نہیں لگایا. عشق محبت عشق محبت. بس یہی جذبہ رہنا چاہیے، یہی جذبہ رہنا چاہیے. مسلک اور عقیدے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں. ہم اس سے پیار کریں گے جو مدینے والے سے پیار کریں گے انشاءاللہ. وعدہ کریں سارے انشاءاللہ، اور زور سے وعدہ کریں انشاءاللہ. بھابھیوں میں دعوت کھاؤ گے؟ کیا کریں، وہ زیادہ خوشی لگتی ہے، جانا پڑتا ہے. کیا کریں مولانا، خالہ لگتی ہے، جانا پڑتا ہے. اب میرے مرشد تاج الشریعہ کا سبق یاد کیجئے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے خود سے جدا کر دے. یہ میرے مرشد تاج الشریعہ کا سبق ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پتر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. کیوں؟ بریلی سے آواز آتی ہے جب قبر میں پہنچو فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ جو نورانی چہرے والا ہے، اس کے بارے میں کیا گمان تھا، پگلے جھانکنی نہ پڑے. اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جو یہ نور والا کھڑا ہے. اس وقت کوئی یہ نہ کہے بڑے بھائی کی طرح تھے، گاؤں کے چودھری کی طرح تھے. بریلی والے کے عقیدے پہ رہنا تاکہ فخر سے یہ کہہ سکو ان کے بارے میں پوچھتے ہو ارے حقیقت یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. یہ نظریہ اپنا بنا کے رکھیں. سب سے پہلی بات ہے عقیدہ بچا کے رکھیں گے انشاءاللہ. سارے بولے انشاءاللہ. چھپکے چھپکے میرج ہال میں تو نہیں جانا ہے، بولو سچی بات. سچی بات نہ جائیں گے، نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بچیے. لوگ کہتے تھے نہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس تھوڑے سے بزنس کے معاملات تھے، کھانے چلا گیا تھا. ایک وقت کھا کے موٹا نہیں ہو سکتا، البتہ غداروں میں نام آ سکتا ہے. اس لیے ان کی دعوتوں سے بچیے، ان کے رشتوں سے بچیے، ان کی قربتوں سے بچیے، اور صرف اس سے پیار کیجئے جو مدینے والے سے پیار کرتا ہے. اس سے پیار کیجئے جو مدینے والے سے پیار کرتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر میں برکتیں کرے. حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہمارے کچھ احباب ایسے بھی ہوں گے جو بچیوں کے رشتے وہابیوں میں کر دیا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی لڑکا اچھا تھا اس لیے لڑکی ہم نے دے دی. خدا را بیٹیوں کو جہنم میں نہ ڈالیے. یہ آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی نا، کمزوری نہیں ان کی، مجبوری ہے ان کی. یہ اپنے باپ کو رسوا کرنا نہیں چاہتا، ورنہ زبان ان کی یہ بھی ہے، یہ بھی کہہ سکتی مجھے یہ نکاح قبول نہیں، لیکن باپ کی عزت کی خاطر یہ چپ رہا کرتی ہے. آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا. یہ مت دیکھو پیسے والا ہے کہ نہیں، یہ دیکھو مدینے والا ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ سلامت ہے کہ نہیں. فرض کر لیجئے آپ نے ایسے بندے کو بیٹی دے دی جو 10 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، پیسے سے عمر بڑھ سکتی ہے؟ پیسے سے عمر بڑھ سکتی ہے؟ نہیں بڑھ سکتی نا. کوئی بڑھاپا روک سکتا ہے؟ جوانی بچائی جا سکتی ہے؟ نہیں. جیسے عمر ڈھلے گی ویسے ویسے کام ختم. یہ فائنل ہے. آپ ایسے شخص کو داماد بنا لیتے ہو جو 10 لاکھ روپے کماتا ہے، پھر بتا بیٹی کدھر جانی ہے؟ جہنم میں.
اس لیے 10 لاکھ کمانے والے کو دماد نہ بنا، بھلے روز مزدوری کر کے 4 ٹکڑے حلال کے کما کے لاتا ہو، لیکن صبح بھی حضور پہ درود پڑھتا ہو، شام بھی حضور پہ درود پڑھتا ہو۔ ایسے داماد کا انتخاب کیجئے گا جو صبح شام مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہو، جو نبی سے پیار کرتا ہو۔ میں جانتا ہوں پیارے، ہو سکتا کہ تیری بیٹی کو مرغ مسلم نہ مل سکے، میں یہ بھی جانتا ہوں شاید یہ ہوٹلوں میں نہ لے جا سکے تیری بیٹی کو، میں یہ بھی جانتا ہوں شاید تیری بیٹی کو بدیش نہ لے جا سکے، یہ غریب تیری بیٹی کو لندن اور فرانس کی سیر نہ کرا سکے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر عمل اچھے ہیں، عقیدہ ساتھ لے کے چلا گیا تو یہ بھلے ہی تیری بیٹی کو لندن نہ لے جا سکا، لیکن ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں ضرور لے جا سکتا۔ اس لیے فیصلہ کیجئے گا، بیٹی بھلے امیر داماد ہو نہ ہو، لیکن مصطفیٰ کے عشق کا امیر ہونا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ سارے بولیں انشاءاللہ۔ کچھ لوگ نہیں بول رہے، لگتا ہے ڈنڈی مار کے بیٹھے۔ کریں گے یہ کام انشاءاللہ؟ اور ایک بات، میری بات سن لیں ماں باپ کے حوالے سے۔ ساری بات یہی نہیں ہوتی ہے کہ لڑکوں پہ ہی ذمہ داری آتی ہے، ماں باپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ جب تک بچے سمجھدار نہ ہو انہیں پڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جب ان سے تم 8 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں تمباکو کی پیکنگ کراؤ گے، بیڑی کی پیکنگ کراؤ گے، منشیات کی پیکنگ کراؤ گے، ان کی جوانی کا کیا بنے گا؟ سوچا آپ نے؟ نہیں، ہمارا بیٹا 200 روپے کما کے لاتا ہے، 200 روپے کے لیے اپنے بچوں کی زندگی برباد نہ کرو، مزدوری کر لو۔ مانا والے کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ پیغام یاد کیجئے۔ کل مزدوری پڑھا بچوں کو، خدا کی قسم پوری زندگی ٹوٹی چوتیوں میں کاٹ، کل جب تیرے بیٹے کی جیب پہ قلم لگا ہوگا دنیا دیکھ کے کہے کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا بیٹے کا کلیجہ چوڑا نہیں ہوتا ہے جتنا بیٹے کی عزت سے باپ کا کلیجہ چوڑا ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹوں کو پڑھائیے، بچپن سے ان کی کمائی کے لالچی نہ بنیے۔ پیٹ تو بھر ہی جانا ہے، آدھی روٹی سے بھی بھرنا ہے، ایک روٹی سے بھی بھرنا ہے، مگر بچوں کو پڑھانا ہے۔ سب سے پیچھے تعلیم میں ہم لوگ ہیں، جلسے سب سے زیادہ ہماری قوم میں ہوتے، چندے سب سے زیادہ ہماری قوم میں ہوتے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہم لوگ ہیں، لیکن تعلیم میں سب سے پیچھے ہم لوگ ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ تعلیم میں سب سے پیچھے ہم لوگ ہیں۔ بالکل صحیح۔ مجھے بتایا جائے ہوتا کیا ہے؟ اللہ بھلا کرے آپ لوگوں کا میری نظروں کے سامنے مزار بھی ہے، مجھے لگتا ہے شاید یہ مزار کے حوالے سے جلسہ سجا ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری قوم اتنی اندھی ہو چکی ہے، کئی جگہ پہ عرس ہوتے لیکن وہاں پہ ایک طرف نچنیاں کو بٹھایا جاتا ہے، ایک طرف بغیرت کو بٹھایا جاتا ہے، اور چند منچلے لڑکے آگے کھڑے ہوتے ہیں، 10-10 ہزار کی گڈیاں یوں لے کے اڑا دیا کرتے ہیں، کہتے موج آ گئی، رات بھر مستی آ گئی، اتنی موج اڑائی ہے یار قسم خدا کی تھکن نہیں اتر لگی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح ایسی کون سی قوم ہوگی سب سے جاہل جس کے جوان ہو، سب سے پیچھے جس کی قوم ہو، اور وہ نچنیوں پہ 10-10 ہزار کی گڈیاں لٹائے؟ اگر تجھے پیسہ زیادہ ملا ہے اسی پیسے کو اٹھا، گاؤں کے سارے بچوں کا سروے کر، دیکھ اسکول کے اندر ٹاپ کلاس کے نمبر کس کے آئے ہیں، پڑھنے میں سب سے اچھا کون ہے۔ اگر فیس بھرنے کے لیے پیسے لگی ہے تو اٹھا وہ پیسے اس غریب بچے کی پڑھائی میں لگا دے۔ اگر تیرے دیے پیسے سے وہ بچہ IAS بن گیا، IPS بن گیا، MBBS بن گیا، خدا کی قسم کرتا ہوں وہ IPS بعد میں بنے گا، غلام رسول پہلے بنے گا، MBBS بعد میں بنے گا، غلام مصطفیٰ پہلے بنے گا۔ اگر تیرے پیسے سے یہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ غلام مصطفیٰ بن گیا تو دوا بعد میں دے گا، حضور پہ درود پہلے پڑے گا، گولی بعد میں دے گا، شراب پہلے پڑے گا۔ اس کی دوا میں اثر ہو نہ ہو لیکن اس کے درود میں اللہ شفا عطا فرما دے۔ اگر ہم کہیں تو مجرم مولوی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خدا را اپنے گاؤں کو آگے بڑھاؤ، اپنے لوگوں کو آگے بڑھاؤ، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ذہن تو ہے، قابلیت تو ہے، لیکن پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ ان کے بازو بن جاؤ، ان کی ہمت بن جاؤ،
کھڑے ہو جاؤ قابل بچوں کے ساتھ، فکر نہ کر، کامیابی کی سیڑھی چڑھنا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں دولت کی پیری لگا دینا یہ میرا کام ہے۔ نہیں کر سکتے ہم یہ لوگ؟ بتاؤ، جو قوم ایک جلسے کے لیے 17 لاکھ کا چندہ کر سکتی ہے، وہ ایک بچے کو پڑھانے کے لیے 50 لاکھ کا چندہ نہیں کر سکتی؟ بولو، بتایا جائے مجھے۔ ہم کر سکتے ہیں لیکن سوچ نہیں ہماری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بتا دیا عرس پہ بھی مصطفیٰ کی باتیں کی جائے، نچنیاں نہیں بلائی جائے گی۔ کہتا موج آنی چاہیے ایسی بلانا۔ وہ بڈھا جسے عشاء میں مسجد کا رستہ دکھائی نہیں دیتا، وہ بھی کرسی سے اٹھ کے کہتا واہ واہ۔ یہ ڈر نہیں لگ رہا جھٹکے میں سانس بھی رک سکتی ہے؟ ہم میں آ چکے ہو چچا، مگر اچھل جا رہا ہے۔ جو پیر قبر میں لٹک گئے ان سے ہم تماشے دیکھنے جا سکتے لیکن مسجد نہیں جا سکتے۔ بار بار چشمہ صاف کر کے دیکھ لیا، صاف نہیں دکھ رہی۔ قرآن پڑھنے کہتے تو کہتا حروف نہیں دکھتے۔ کیوں؟ یہ دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں دور کیا جا رہا ہے ہمارے دین سے۔ خدا نہ بدلیے اپنے آپ کو۔ پوری زندگی بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ہم نے ڈانس کی پارٹیاں دکھائی، پھر کہتا بیٹا عزت نہیں کر رہا۔ اسے پتا جب ابا ہی میرے برابر کا بے غیرت ہے تو پھر عزت کس کی کرنی ہے؟ ابا برابر ٹھمکے لگا رہا تھا تو بیٹے عزت کریں گے؟ خود مجھے بتایا جائے، بیٹے عزت کریں گے؟ اللہ اکبر۔ سنیں، غور سے سنیے گا، نسل کن کی اچھی ہوتی ہے؟ حسنین کریمین میں، خاص کر کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات مولا علی کے شہزادے فرماتے ہیں ہم نے پوری زندگی اپنی امی فاطمہ کے ساتھ کبھی ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا۔ تعجب ہوگا آپ کو سن کر کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سنیں نسل کیسے اچھی ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا۔ حضور کیوں؟ فرماتے ہیں صرف اس خیال سے کہیں ایسا نہ ہو جس لقمے پہ، جس دانے پہ میری ماں کی نظر ہو، کہیں انجانے میں وہ لقمہ میرے منہ میں نہ چلا جائے۔ اتنا ماں کا احترام کرتے تھے۔ پھر نسلیں کیسی پیدا ہوئی، ان کی نسل میں رب نے کیسے کیسے شہزادے پیدا کیے۔ دیکھیں تو صحیح، آپ اچھے ہوں گے تو اولاد اچھی ہوگی، آپ درست ہوں گے تو اولاد درست ہوگی۔ اگر آپ گانے سنیں گے تو بیٹا ڈانس دیکھے گا، آپ ڈانس دیکھو گے تو لڑکا جائے گا مجرے دیکھنے کے لیے۔ خود کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ بدلیے اپنے آپ کو۔ خود بھی قرآن پڑھا کیجئے، بچوں کو بھی قرآن پڑھایا کیجئے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا مجمع میرے سامنے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے 8 دن سے قرآن نہیں کھولا ہوگا، اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مہینوں سے قرآن نہیں کھولا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے قرآن نہیں کھولا ہوگا۔ ہم میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں کھولا ہوگا۔ یہ ہے ہماری قلبی سچائی۔ یہ کمیٹی والے اتنے محنت کیوں کرتے ہیں؟ کیا ضرورت تھی اتنا بڑے پنڈال سجانے کی؟ صرف یہی وجہ تھی نا کہ ہمارے قوم کے لوگوں تک سچی باتیں پہنچ جائیں۔ جو ہم مدرسے نہیں جا سکتے وہ یہاں بیٹھ کے سن لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جاؤ اپنے گھروں کو جا کے چیک کرو۔ جب تمہارے گھر کے اندر سورج صبح کو نکلتا ہے، بیوی 8 بجے اٹھ کے فریج پہ بھی کپڑا مارتی ہے، واشنگ مشین پہ بھی کپڑا مارتی ہے، الماریاں بھی جھاڑی جاتی ہے۔ اگر جھاڑنے کا نمبر نہیں آتا تو قرآن کی صفائی کا نمبر نہیں آتا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ مجھے بتایا جائے ایک گھر کے اندر 8 مرد ہے تو 9 موبائل تو ہوں گے، 7 نہیں ہوں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر گھر کے اندر 8 مرد ہے تو 9 موبائل ہوں گے، 7 نہیں ہوں گے۔ سب کے اپنے اپنے موبائل ہیں، لیکن جاؤ گھروں میں جا کے چیک کرو، ایک گھر کے اندر 11 افراد ہے لیکن قرآن ایک ہے، 13 افراد ہے قرآن ایک ہے۔ جس طرح تمہیں موبائل کا شوق ہے قرآن کا شوق کیوں نہیں ہے؟ اگر 8 بندوں کے لیے 11 موبائل ہو سکتے ہیں، 8 بندوں کے الگ الگ 8 قرآن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اگر آتا بھی ہے تو وقت نہیں ہے،
خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں، وہ قرآن پڑھنے کے عادی بن جاؤ، عادت بنا لو قرآن کی۔ جب قیامت کا دن ہوگا لیکن قرآن ہاتھ پکڑے گا، کہے گا مالک اسے بخش دے، یہ دنیا میں مجھے سینے سے لگاتا تھا، آج میں اسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچانے کے لیے آ گیا۔ جاؤ اپنی بیویوں سے پوچھو کیوں نہیں جھاڑا انہوں نے قرآن کو۔ ابھی میلہ لگ جائے، مساجی کی دکان پہ نمبر نہیں آتا، نمبر نہیں آتا، لمبی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے وہی لوگ کہتے ہیں عورتیں غلط آتی ہیں میلے میں جن کی اپنی بیٹیاں میلے میں کھڑی ہوتی ہیں۔ کون سنبھالے گا ہمیں؟ اگر میری بیوی غلط ہے تو میری ذمہ داری ہے، میں سنبھالوں۔ بیوی میری ہو، میں ان سے کہوں میری بیوی کو سدھار دو، تو مجھ سے بڑا نامرد کون ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو سنبھالنا، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو شریعت سکھانا، آپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کو تمیز دینا۔ مجھے بتائیے اگر اسلام بیٹی کو نماز کے لیے مسجد میں نہیں جانے دیتا تو سامان خریدنے کے لیے بازار میں جانے کی اجازت کیسے دے؟ خود بتاؤ مجھے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے خود اپنی عزت کا جنازہ نکالا، خود اپنی عزت کا جنازہ نکالا۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو سمجھائیے، اپنی بہنوں کو دین سکھائیے، بتائیے یہ بازار تمہارے لیے نہیں۔ کتنی عزت اسلام نے دی، خدا کی قسم سوچ نہیں سکتے۔ جس عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، پھر محبوب نے کتنی عزت بخشی، فرمایا یہ ماں بنے گی تو اولاد کے لیے جنت ہے، یہ بیٹی بنے گی تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، بیوی بنے گی تو شوہر کے لیے راحت ہے۔ خدا کی قسم جتنے رشتے بنائے محبوب نے سب میں عزتیں بخشی ہیں، سب میں عزتیں بخشی ہیں۔ اور سوچو تو صحیح، بیٹے کو صرف باپ کے گھر جاگیر ملتی ہے، عورت کو دونوں جگہ ملا ہے، شوہر کے یہاں بھی اس کا حق ہے اور باپ کے یہاں بھی اس کا حق ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ کھا جاتے ہیں بیٹی کے حق اور پھر کہتے ہیں میں نے 9 عمریں کریں۔ یہ تیرے 9 عمروں سے پہلے یہ دیکھا جائے گا بیٹی کا حق دیا تھا کہ نہیں۔ جہیز کے لیے دنیا لڑ رہی ہے، اتنی لمبی لمبی لسٹ ہے۔ اب تو حد ہو گئی بے غیرتی کی، کہتے ہیں کمرہ ناپ لینا۔ پہلے برتن پلیٹوں پہ بیتتی تھی، اب تو اتنے اوچھے ننگے ہو گئے کمرہ ناپ لینا۔ کہا کیونکہ اس میں الماری آپ کو بنوانی ہے، فرنیچر بھی آپ کا ہوگا۔ جب اوقات نہیں تھی بیوی لانے کی تو تجھے مشورہ کس نے دیا نکاح کرنے کا؟ پوری قوم جوجھ رہی ہے اس چیز کو لے کر کے، لیکن فرق نہیں پڑ رہا ہے ہم پہ۔ کہتے کمرہ ناپ لینا، کہا کیوں کہ 13 فٹ چوڑائی ہے 17 فٹ لمبائی ہے، کہا کیوں کہ پورے میں فرنیچر بننا ہے۔ تو بے غیرت اپنے گھر میں رہی غلط رہا ہے، ساس سسر کے گولی مار وہیں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جا۔ یہ چوری نہیں ہے، یہ ڈکیتی نہیں ہے، مجھے بتاؤ۔ لیکن نیتیں خراب ہوتی جا رہی ہے، بدلیے اپنے آپ کو۔ اور اس لیے نکاح مت کیجئے کہ ہمارے گھر میں دولت آئے گی، اس لیے نکاح کیجئے کہ میرے گھر میں رب کی رحمت آ جائے گی۔ جنہوں نے دولت کے لیے نکاح کیے کہاں گے ہمارے بھائی؟ اللہ سلامت رکھے۔ بلّہ لگانا بھی آپ کا؟ ہاں سلامت رکھے اللہ آپ کو۔ بس سنیں میری بات، جن لوگوں نے اس لیے نکاح کیے دولت آئے گی تو ان کی عورت نے ساری دولت میں آگ لگوا دی۔ کبھی کوہاڑا پیر، کبھی اجمیر شریف، کبھی بغداد شریف، کبھی کسی بازار پہ، کبھی کسی بازار پہ جا رہی ہے، بھوت ہی نہیں اتر رہے۔ اتریں گے کہاں سے؟ چڑھے ہوں تو اتریں، جب خود ہی بھوت نہیں ہو تو کچھ ہونے والا ہے نہیں نا۔ تو خدا را دین والی لڑکیاں تلاش کریں، رشتے کے لیے دین والی لڑکیاں تلاش کریں، اس لیے کہ زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، مائیں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ ہاں مائیں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ لیکن غیرت کھا گئی ہماری قوم کو، جتنی ننگی ٹہلنے والی لڑکیاں ہیں ہم اتنے ہی لائک کرتے ہیں۔ اندھے ہی ہو گئے،
اگر پسند کرنا ہے پردے والی لڑکیوں کو اپنے گھر کی دلہن بناؤ تاکہ نسل بھی حیا والی پیدا ہو، دین والی اولاد ہو۔ یہ جتنے ڈانس کرتے ملے نا ڈی جے پہ، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ جانا اللہ ہی مالک ہے۔ سمجھتے میری بات؟ اور کرو میری بات، تو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں جنت بانٹنے نہیں آیا، اللہ چاہے گا تو بیٹھے بیٹھے جنت عطا کر دے گا، وہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں۔ مائیں اچھی ہوتی ہیں تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ مائیں کیسی اچھی ہوتی ہیں پڑھیں آپ تاریخ، خدا کی قسم اگر ماؤں کا تذکرہ کیا جائے، لفظ ماں اتنا میٹھا لفظ ہے، اگر زبان پہ آ جائے تو دکھ مٹ جایا کرتے، لیکن تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا نوجوان ماں کو مائی نہیں کہتا، ماں کو مائی نہیں کہتا، حجن کہہ رہا، بیٹا اپنی ماں کو کہہ رہا حجن کہاں گئی، سسرال جا رہا تو ساس کو کہہ رہا السلام علیکم امی، ماں کو کہہ رہا حجن۔ بات سنو میری غور سے، بات ہنسنے کی نہیں ہے، انداز بیاں میرا بہت شوق رکھی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ماں کو کہہ رہا حجن، ساس کو کہہ رہا امی، ابا کو کہہ رہا پٹھان، سسر کو کہہ رہا ابو۔ ناانصافی نہیں ہے یہ؟ ہم یہ نہیں کہتے ساس کو امی مت کہہ، سسر کو ابو مت کہہ، لیکن کم سے کم ماں باپ کو تو اماں ابا کہہ۔ یہ تجھے اس دن احساس ہوگا کہ ماں کے کان ماں کہنے کے لیے کتنے بے قرار رہے تھے، باپ کتنا بے تاب ہوتا ہے کوئی اسے ابا کہہ کے پکارے۔ جس دن تو شادی کرے گا اور کوئی اولاد نہیں ہوگی، پھر دیکھنا تو کس کس چوکھٹ پہ جائے گا بھیک مانگنے کے لیے، پھر پوچھنا بتانا آ کر کے کون سی درگاہ تھی جو تو نے چھوڑ دی تھی اور بیٹے کی بھیک نہیں مانگی۔ کوئی کہے گا 100 کلومیٹر جانا ہے، وہاں جاؤ تو اولاد مل جاتی ہے، تو وہاں بھی جائے گا۔ کوئی کہے گا 50 کلومیٹر جاؤ تو وہاں بھی جائے گا۔ کوئی بارش میں بتائے گا فلاں درگاہ پہ جاؤ تو بھیگتا ہوا جائے گا۔ کوئی سردی میں کہے گا فلاں بازار پہ جاؤ، بغل میں ہاتھ دے کے ٹٹرتا ہوا جائے گا، تاکہ تجھے ایک ایسا لہجہ مل جائے جو تجھے باپ کہہ کے آواز دیا کرے، جو تجھے ابا کہہ کے آواز دیا کرے۔ خدا کی قسم جب برسوں کے بعد یہ ایسی آواز کان میں آتی ہے، کوئی باپ کہہ کے آواز دیتا ہے، خدا کی قسم اس دن اتنی خوشی باپ کو ہوتی ہے کہ اپنی پیدائش کی خوشی بھی اس نے اتنی خوشی سے نہیں منائی ہوگی جتنے تیرے لہجے کی خوشی مناتا ہے۔ تم جانتے ہو جب باپ تمہیں دیکھتا ہے، تم سے بار بار بیٹا کہہ کے آواز دیتا ہے اور تمہاری زبان گونگی ہوتی ہے، باپ انتظار کرتا ہے وہ کون سا دن آئے گا جب یہ مجھے باپ کہہ کے پکارے گا۔ ایک دن جب ایسا آتا ہے تم کہتے ہو ابا، اتنا سننا ہوتا ہے وہ تیری جان پہ قربان ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے بیٹے بتا کیا کہہ رہا ہے، تم نے کہا ابا وہ کیا ہے، اس نے پھر کہا بیٹے پھر سے کہہ، اس نے پھر کہا ابا وہ کیا ہے۔ تم سے سینکڑوں بار لفظ باپ سنتا رہا، اسے پیار آتا تھا تیرے باپ کہنے پر۔ آج جب تو بڑا ہو گیا ہے تجھے غیرت آتی ہے باپ کہنے پہ، شرم آنی چاہیے۔ اگر اس باپ نے انگلی نہ پکڑی ہوتی تو تو نے چلنا نہ سیکھا ہوتا، اگر اس نے لقمے نہ کھلائے ہوتے تجھے بولنا نہیں آتا، اگر اس نے کندھوں پہ نہ بٹھایا ہوتا تیری آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی۔ احسان مان اس باپ کا، اگر تیرے آدھار میں اس کا نام نہ ہوتا کوئی تجھے کرسی پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتا، اگر اس کے نام کے ساتھ تیرا نام نہ جڑا ہوتا کوئی تجھے عزت سے نہ دیکھتا۔ آج پٹھان کہتا ہے، زمیندار دنیا کہہ رہی ہے یہ کمال تیرا نہیں ہے بلکہ تیرے باپ کے نام کا کمال ہے۔ بتا جس کے نام کا یہ کمال ہے اس کی ذات کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اس لیے باپ کی عزت کیا کرو۔ علامہ روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا، سنے سارے بیٹے بہت غور سے سننا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فرماتے ہیں کہ بچہ جب 2.5-3 سال کا ایک ہوا تو اس کے باپ نے پیار سے اس کی طرف دیکھا، پہلی بار 2.5-3 سال میں بچے نے کہا تھا ابا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علامہ روم رحمت اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف کہتے ہیں اس نے ابا کہا نا تو باپ اچھل گئے، کہا کیا بات بیٹے؟ کہا ابا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹے وہ کوا ہے۔ پھر اس نے کہا ابا وہ کیا ہے؟ وہ مچلتا رہا، بیٹے وہ کوا ہے۔ علامہ روم لکھتے ہیں کہ باپ نے
40 मरतबा बताया था बेटे वो कौआ है। उसे इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा कह रहा था, इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा कह रहा था। उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया बाप का। बेटा जवान था, उसने सोचा चलो भी इसको भी आजमाया जाए। उसने कहा बेटे बुढ़ापा आ गया, नजर कमजोर हो गई, वो दीवार पे क्या बैठा है? इम्तिहान लेना चाहता था बेटे का। बेटे ने कहा जब दिखता नहीं तो देखने का शौक क्यों करते हो? पहला ताना दिया, कहा बेटे बताना क्या है? तो बेटे ने जब पूछा, बेटे ने कहा अब्बा वो कौआ है। बाप ने कहा बेटे बुढ़ापा आ गया है, जरा जोर से बोल, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। उसने गुस्से में कहा जब ऊंचा सुनते हो तो क्या जरूरत है शोर करने की? कहा बताना बेटे क्या है? कहा कौआ है। तीसरी बार पूछा, उसने झुंझला के कहा तुम पागल हो गए हो? बाप रो दिया। उसने कहा नहीं बेटे मुझे भी पता ये क्या बैठा है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि मैंने बचपन में तुझे 40 मरतबा बताया था कि ये जो दीवार पे बैठा ना ये कौआ बैठा है, बस तू 3 बार में थक गया। मैंने तुझे 40 बार तेरा मत्था चूम के कहा था बेटे ये कौआ बैठा है। खुदा की कसम ये बाप होता है, बाप होता है। बड़ी कुर्बानियां होती है बाप की भी, लेकिन इसमें गलती हमारी भी हुई। हमने मिंबर से सिर्फ माँ की शान बताई, कभी बाप की बात ही नहीं बताई। माँ ये होती है, माँ ये होती है। खुद बताओ, हम अगर इसका अंदाजा आपको रोड पे भी चलोगे तो हो जाएगा। हर गाड़ी के पीछे लिखा होता माँ की दुआ, ठंडी हवा, माए ठंडी छाए, माए ये माए वो। कभी बाप के लिए किसी ने आज तक 2 जुमले नहीं बोले। क्यों? बाप दुश्मन था तुम्हारा। ये उस दिन एहसास होगा तुम्हें जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मेहनत की पढ़ाई के बाद कामयाब होकर के जब अपनी काबिलियत से साइकिल खरीद के लाएगा और उसके पीछे लिखेगा ये मेरी माँ की दुआ है, तब तुम्हें लगेगा कि बाप को कितनी तकलीफ होती है। तब तुम्हें एहसास होगा खुदारा जब कोई चीज खरीदा करो ये मत कहा करो ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये कहा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। नसीब वाले जिनके सर पे माँ बाप का साया है। रोगे यार अगर ये नहीं होंगे, रोगे अगर ये नहीं होंगे। और लिख लो मेरी बात, जब बचपन में बाप चला जाता है ना औलाद की, तो जवानी कितनी मुश्किल से आती है ये कोई औलाद से पूछे। और जिनके सर पे बाप का साया होता है वो कब जवान हो गए पता ही नहीं चलता है, इसलिए कि सारे दुख बाप अपने कंधे पे ले लेता है। ये जो सुख में जी रहे हो ना, बाप की पीठ पे इन दुखों का निशान तुम्हें मिलेगा। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन दिल दुखता है। लोग कहते हैं कि मेरे पीर के हाथ ना गुलाब जैसे मुलायम है। खुदा की कसम, तूने पीर के मुलायम हाथ तो देखे, लेकिन बाप की कभी हाथों की ठेठे नहीं देखे। तुझे क्या पता पीर के हाथ मुलायम क्यों है और बाप के हाथ मजबूत क्यों है? अगर बाप ने भी 10 साल एसी में बैठ के गुजारे होते ना, इसके भी हाथ एसी जैसे मुलायम होते, गुलाब जैसे। लेकिन नहीं, तुझे पता है जब तूने 6ठी क्लास पास की थी और तेरी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसी बाप ने मई जून की गर्मी में कमर पे ईंटें रख करके ना ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस भरी थी। क्यों भूल गए बाप के एहसान को? क्यों याद नहीं रहा तुम्हें बाप यार? यही था वो जो सर्दियों में साइकिल से जाता रहा, यही था वो जो बारिश में भीग के जाता रहा, यही था वो जो गर्मी में तपती हुई धूप में 60 ईंटें लेके चलता रहा। क्यों भूल गए इसके एहसानात? क्यों? इसका अपना शौक था? नहीं। एक दिन बेटे ने कहा था अब्बा मुझे वैसे जूते चाहिए जो फला के बेटे हैं, फला के बेटे के हैं। ये रोता हुआ गया था और जाकर के अपने मालिक से कहा था 3 दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी दे दो, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। और जब ये कर्ज का पैसा लेकर के रात को तेरे लिए जूते लेकर के लौटा था, खुदा की कसम तूने इसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब ये तेरे पास लेकर के आया जूते, इसने बीवी से कहा मेरा बेटा कहाँ है? उसने कहा सो गया है। कहा उठा तो सही, मैं इसके पसंद के कपड़े लेके आया हूँ, इसके पसंद के जूते लेके आया हूँ। जब इतना कहा था, तूने उठ करके नींद में अपनी आंखें मसल के जूतों को देखा और तू दौड़ के बाप के कदमों से लिपटा था। पूरी जिंदगी में ये इतना खुश नहीं हुआ था जितना तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के ये खुश हो गया। दिल पे हाथ रख के बता, एक तेरी खुशी को पूरा करने के लिए इस बाप ने कितने दुख उठाए और तुझे कितनी खुशियां बख्शी। आज क्या तूने भी बाप की खुशी पूरी की? इतने बड़े मजमे में मैं चाहता हूं काश मेरे कान सुने
मेरी आंखें देख के कोई ऐसा नौजवान हो जो परदेश जाते जाते ये कह के बीवी से गया हो, सुन आज के बाद जो भी खाना बनेगा वो तेरी मर्जी से नहीं, मेरे माँ बाप की मर्जी से बनेगा। कितने लोग ऐसे मिलते हैं। सुने, संडे संडे बीवी को लेके जाते हो शॉपिंग के लिए, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप को भी ले जाया करो। कम से कम ईद ईद पे माँ बाप को कपड़े बना लिया करो। इज्जत की जिंदगी जिलाओ माँ बाप को, उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम उनकी औलाद हो, उनसे प्यार करते हो। कभी सोचा हमने? सोच भी नहीं सकती उनकी कुर्बानियों को। खुदारा माँ बाप की इज्जत किया करो। फरमाया गया जो मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख लेता है अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया है। लोग 50-50 हजार फीट ऊपर उड़ के जाते, 5 लाख खर्च करके हज करके आते, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं है हज कबूल है कि नहीं। मुस्तफा फरमाते सुबह उठ न उड़ 50,000 फीट की ऊंचाई पे, न खर्च कर 5 लाख 4 लाख, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह तुझे घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ये काम कीजिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा। और सुनिए, जो चीज मेहनतों से नहीं मिला करती है ना, वो माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। जरा सी बीमारी हो जाती है, हम लोग दौड़ पड़ते हैं, किधर जाना है? फला जगह झाड़ू चढ़ानी है, उस जगह लोटा चढ़ाना है, तब जाके हमारी दुआएं कबूल होंगी। सुनो प्यारे, अल्लाह तौफीक दे तो ना दौड़ा करो। सबसे पहले सुबह उठ के माँ की खिदमत में जाया करो, उसका दुपट्टा पकड़ के दुआ मांगा करो, बाप की जूतियां सर पे रख के दुआ मांगा करो। खुदा की कसम, जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती है वो माँ बाप के कदमों में कबूल हो जाया करती है, इनकी बारगाह में कबूल हो जाया करती है। तारीख उठा करके देखो, सुनना प्यारे, बहुत प्यारी बात है। मेरे महबूब का, मेरे मुस्तफा का एक आशिक है, दुनिया उवैस कहा करती है। आप तारीख का ये भाग पलट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा माँ बाप क्या हुआ करते हैं। जरा गौर करना प्यारे, कौन है उवैस करनी? जिनकी नाबीना माँ है, जो कुछ खुद से नहीं कर सकती है, इकलौते बेटे है उवैस करनी। खाना भी माँ को खुद खिलाते हैं, पानी भी खुद पिलाते हैं, खिदमत भी खुद किया करते हैं। लेकिन नबी से इश्क इतना था, कभी हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। जब भी कोई मदीने से आता था, उससे पूछते थे यार तूने मेरे महबूब को देखा होगा, पता उनका चेहरा कैसा था, उनकी जुल्फें कैसी थी, वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, वो जब चलते हैं तो कैसा लगता है। अब सोच सकते हो इश्क कैसा होगा, लेकिन पूरी जिंदगी कभी हुजूर से मुलाकात नहीं की है। एक दिन माँ के कदमों में बैठे हुए हैं, माँ के पैर दबाने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, इश्क सरकार ने ऐसा होश को ना मारा कि आग के आंसू टपक के माँ के कदमों पे आ गिरे। माँ तो माँ होती है यार, पेटों के आंसुओं की गर्मी से महसूस कर लेती है, सीने में दर्द कितना है, काटा लगते जिगर बता तो सही, रो क्यों रहा है? कहते अम्मी आज मुझे आका की बड़ी याद आ रही है, ए माँ आज इजाजत दे दे, अगर न जा सका शायद कि उनके गम में मर जाऊं। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, कहा बेटे ठीक है, अगर जाना की चाहता है तो जा, कल मदीने चले जाना और मेरी सारी जरूरत का सामान रख के चले जाना। माँ ने इतना कहा, बेटे ने सारा सामान रखा, माँ से इजाजत ली, जाने लगे। माँ ने कहा लगते जिगर, कहा क्या? कहा चारों बेटे, कहा हाँ अम्मी। का इतना काम करना बेटे, सूरज छुपने से पहले आ जाना। कौन कह रहा है? उवैस करनी की अम्मी कह रही है, सूरज छुपने से पहले आ जाना। हजरत उवैस करनी दौड़े, काफिले के साथ चले, काफिला आराम के लिए ठहर गया, उवैस करनी नहीं ठहरे बल्कि दौड़ते रहे। काफिला रुक गया, आप आगे चले जाते हैं। चोर पहुंचे हैं मदीना शरीफ, जल्दी से पूछा हुजूर कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ करके गए, देखा मस्जिद भी खाली है। कहाँ मिलेंगे? कहा हो सकता हुजरे आयशा में मिल जाए। पहुंचे उस तरह दौलत पर, खटखटाया, आवाज आई, बंद अक्कल बाप, किसने दरवाजा बजाया है? कहा कि मैं आया हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है, हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ, आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, उवैस करनी रो देते हैं, कहते अगर मेरे पास वक्त होता पूरी जिंदगी इनकी राहों में बैठ के गुजार लेता, लेकिन क्या करूं वक्त ने साथ न दिया। सूरज छुपने से पहले घर जाना है। ये कहते कहते हैं उम्मुल मोमिनीन इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्या करोगे? कहा हुजूर न सही, कम से कम वो बिस्तर देखूंगा जिसपे मेरे महबूब
बैठा करते हैं, वो मसरत देखूंगा जहाँ मेरे आका टेक लगाते हैं। इतनी बात कही, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं तो पर्दे में चली गई, इतने में उवैस अंदर आए, बिखरे हुए बाल है, कपड़ों पे गर्द के हालात है। कहते कभी दीवार चूमते थे, कभी मेहराब चूमते थे, कभी मुस्तफा का बिस्तर चूमते थे। मैंने ये हालत देखी, मैं भी बेकरार हो गई। कहा इतना इश्क करता है तो ठहर क्यों नहीं जाता? कहा दीवाने ने कहा था मेरे महबूब आ जाए मेरा सलाम कह देना। कहना मजबूरी है वरना पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता। ये कहते उवैस करनी तो वापस आ जाते हैं। अभी उवैस निकले हैं, इतने में सरकार आते हैं। आने के बाद मेरे नबी ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, क्या कोई आकर के गया है? कहा हाँ आका, आया था एक दीवाना जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों से पूरा आशिक लग रहा था। कहा जानती हो वो कौन था? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो अल्लाह जानता है या उसका महबूब जानता है। अब आका की आंख में आंसू आए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, ये हवाएं बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है। कहा उमर जल्दी कीजिए मेरे उवैस को बुला के लाइए, अबू बकर दौड़िए मेरे उवैस को बुला करके लाइए। लेकिन कहा जाते अब तक तो देर हो चुकी थी, उवैस मदीना छोड़ चुके थे। अल्लाह अकबर, दौड़ते दौड़ते घर तशरीफ लाए हैं। जैसे दरवाजे पे आए हैं तो माँ होती है, कोई आवाज नहीं। दिल टूटा है आज उवैस का। आज हालात में उवैस को इतना तोड़ दिया है कि जिंदगी भर का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आज उवैस बेकरार है, दरवाजे पे आहिस्ता से कदम रखा, लेकिन माँ थी यार जैसी आहट हुई है। पहले ही माँ ने कहा बेटा उवैस आ गया है। और नौजवानों परदेश जाते हो शौक पूरे करने के लिए, गाड़ी बंगलों के लिए, न छोड़ा करूं माँ बाप को, तुम्हें खुदा का वास्ता गाड़ी बंगले फिर भी मिल जाएंगे लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। जाकर के तुम ऐश करोगे, ऐश तो जिंदगी भर के लिए काफी है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते हैं। तुम कहते हो माँ बाप को प्यार नहीं है, मुझे बता तो सकी, तुझे पता चला माँ बीमार है, तूने 5,000 लगा दिए। तुझे पता चला माँ की तबीयत खराब है, तूने 10,000 लगा दिए। लेकिन अगर तू बीमार था, परदेश में था, तुझे बुखार आया, तूने फोन नहीं किया, तूने खत नहीं लिखा, लेकिन जैसी तुझे बुखार आया इधर रात के 3 बजे माँ उठ के बैठ जाती है, फजर तक सोती रही है, सुबह का इंतजार कर रही है, सुबह को मुसल्ले पे आती है, हाथ उठा के पहले तेरे लिए दुआ करती है, उसके बाद शोहर से कहती है चलो जी फोन तो लगाओ, मेरे बेटे की खैरियत मालूम करनी है। कहा हुआ क्या है? कहा रात से मुझे नींद नहीं आ रही है, कहीं मेरा बेटा बीमार तो नहीं है। तो शोहर ने ये कह दिया हो सकता है तेरा वहम हो, जहन का ये गुमान हो तेरे, ए मेरी बीवी वो खैरियत से होगा, बीमार होता तो खबर करता। ये कह के बाप ने टाला, लेकिन माँ ने कहा जरा फोन तो लगाओ, नसीब वाले वो यार जिनकी माए है। जब फोन की घंटी बजती है बेटे की आहिस्ता आवाज निकल जाती है, माँ का कलेजा बाहर आता है। माँ कहती बता मेरे लाल इतना आहिस्ता कभी नहीं बोला, आज क्या हो गया है? बेटा कहता माँ 3 बजे से बुखार में हो। ओ यार जैसी इतना कहते हो। माँ थक जाती है, कहती हाँ बेटे मुझे 3 बजे से बेकरारी थी, मुझे बता तो सही ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा तार था? बिना फोन के माँ को पता चल गया बेटा बीमार है, बिना खबर के माँ को पता चल गया। सुनिए सबसे राब्ता करने के लिए फोन की जरूरत होती है, माँ से राब्ता करने के लिए दिल की धड़कनों की जरूरत होती है। खुदारा माँ की इज्जत किया करो, ये माँ होती है। परदेश जाते हो ना, परदेश जाते हो तुम चाहे 10 लाख महीने के कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, लेकिन माँ का जब भी फोन आता है पहली आवाज ये होती है मेरे लाल रोटी खा ली, खाना खा लिया? खुदा की कसम ये जात है जो तेरे एक एक लुकमे की फिक्र करती है। और ये आज बता जाओ मेरी माँ बहनें बैठी हैं, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। माँ सिर्फ इसलिए लड़ती है बेटे की बीवी से, वो अपने घर की बहू में अपने जैसी एक औरत देखना चाहती है। वो ये चाहती है ये मेरे बेटे की वैसे कदर करे जैसे मैंने की। माँ कब लड़ती है बहू से? जब देखती है बेटा सुबह लड़के फाके से चला गया, फिर माँ बेकरार होती है।
جب دیکھتی ہے بیٹا شام کو تھک کے آیا، بہو نے اپنی اتنی باتیں سنا دی، وہ بنا کھائے سو گیا، پھر ماں لڑے گی۔ ماں بہو سے نہیں، ماں ایک ماں سے لڑتی ہے۔ ماں یہ چاہتی ہے جیسے میں نے بیٹے کی قدر کی ہے نا، تو میرے بیٹے کی قدر کر۔ اور یاد رکھیے گا جو بہویں ماں کے بیٹوں کی قدر کرتی ہیں وہ شوہر کی بھی پیاری ہوتی ہے، شوہر کے ماں باپ کی بھی پیاری ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، ماں اس عورت سے کیوں لڑے گی جس کے برسوں سے خواب دیکھتی رہی، جسے چاند کا ٹکڑا کہتی رہی، اس سے کیوں لڑے گی ماں؟ صرف اس سے لڑتی ہے جو اس کے بیٹے کو تڑپاتی ہے۔ خدا را میری بہنوں، میری ماؤں، اتنی سی گزارش ہے، اپنے شوہروں کی عزت کیا کرو، قدر کیا کرو اپنے شوہروں کی۔ فجر میں اٹھ کے نہ چولہے پہ چڑھ کے اب جھولا دامن پھیلا کے یہ نہ کہا کرو اللہ کرے تجھے موت آ جائے، تو لوٹ کے نہ آئے، جا تو ٹرک کے نیچے دب کے مر جائے، یہ نہ کہا کرو۔ تجھے کیا پتا جس دن یہ کفن میں لپٹ گیا نا، اس دن تیری ساری بادشاہت چلی جائے گی۔ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بددعائیں کر رہی ہے، اس سے تیرے گھر کی سلطنت چمک رہی ہے، اس کے قدموں سے تیرے گھر میں برکت ہے۔ جب یہ جایا کرے بددعا نہ کیا کر، مصلی بچھا کے رب سے اس کی زندگی کی بھیک مانگا کر، یہ کہا کر مالک سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملانا تو نہیں جانتی ہے۔ جب تک یہ کہ تیرے ہاتھوں میں کنگن بھی اچھے لگتے ہیں، جب تک یہ کہ تیرے ناک کان کا زیور اچھا لگتا ہے، جب تک تو یہ کہ تیرے رنگ برنگ کے کپڑے اچھے ہیں، جس دن یہ چلا گیا لوگوں کو تیری صورت بھی اچھی نہیں لگے گی۔ ہاں تیری صورت بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اس لیے شوہروں کی عزت کیا کرو، اور کبھی بھی کسی ماں کے لال کو تڑپانا مت، ورنہ ماں تمہیں بخشے گی۔ آگے کہتی ہے ایسا تعویذ دے دو میری ساس کا منہ بند ہو۔ ہاں؟ ایسا تعویذ دے دو جو ساس کے منہ میں تالا لگ جا۔ ہم سے کہے لگوا رہی گلا دبا دے، نہ ہوگی نہ تجھے دیکھے گی۔ جب تو روز تماشا کرے گی اس کی بیٹے کے ساتھ، وہ چھوڑ دے گی تجھے؟ وہ تو بیٹے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتی، تو کیا ہے؟ اگر چاہتی ہے وہ تجھ سے پیار کرے تو اس کے بیٹے کی عزت کیا کر۔